بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحیر امیز لہجے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیرا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے منسوب کرنے کی اجازت چاہی جس نام سے میرے باپ نے مسوم ہی نہیں کیا تھا۔ جس نام سے میرے باپ نے منسوم ہی نہیں کیا تھا، تم ہی سوچو آخر یہ کیا تماشا ہے۔ درمندانہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تارک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سیدھے سادے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو دے دو، ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق واپس ہی لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہائے کاش آسمانی بشارت سن کر تم اور زیادہ خاطر ہو گئے۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو، مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشیدہ انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کی جلوے میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں گیتی کے آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آنے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے دمکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ کا یہ تل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقفیت ہو تو لو، اپنا سراپا تم خود ہی ان آسمانی نوشتوں میں پڑھ لو۔ بہرحال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں ہو۔ تجلیات قدس کی نگار خانوں کے وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی دیواروں کا سایہ تو کیا چیز ہے، تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہب کی خلوت قدے سے اٹھے اور ایک چرچ کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی، ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امڈتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر ہی بڑا دردناک تھا۔ اشکبار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکے کی واپسی تک ان کے حافظے پر نقش رہا۔ تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابو بکر صدیق اپنی تجارت مہم سے مکے کو واپس لوٹ رہے تھے۔ شبانہ روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی طرح سطح پر ابھرنے لگے۔ القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معاونی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوششوں سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگیں۔ نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کی تلاطم میں سواری سے نیچے اتر پڑے۔ غلام نے اونٹنی کی مہار تھام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب آیا۔
ملاقات کے بعد ابو جہل نے فوراً یہ خبر سنائی، تم غالباً ایک عرصے پر اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا تھا، ویسے اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں، کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے محمد کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا، سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا تھا، لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے، اب وہ کھلے بندوں اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے، لات اور حبل کے سنگ آستان سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فی الحال ابو طالب کی ضمانت پر اس کے خلاف ابھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن حالات شاہد ہے جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، اس دن مکے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ قوم میں تمہاری ذہانت اور سنجیدگی ضرب المثل ہے، عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیشین گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا، بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا، ابھی سرے راہ اجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذبہ طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے ہی اس مسافرانہ سج و دیج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے اور سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وار فتگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ ابو قبیس کے قریب پہنچے، دیکھا دامنے کوہ میں سرور کائنات ایک چٹان پر تشریف فرما ہے، عارض تہاں سے رحمت نور کا آبشار پھوٹ رہا ہے، قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نے آنے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر اور مسکراتے ہوئے خیر کا انتظار تھا، کسی نے آنے والے کا انتظار تھا انہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بالکل پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے سرور کائنات کا چہرہ اقدس جگمگا رہا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آج امت محرومہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی، ابو بکر
کلمہ حق کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے، اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، خدا کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں محبوس ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لیے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کے احتیاج باقی رہ گئے ہیں؟ اس چرچ کے شمشان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ یاد کرو تمہاری داہنی کلائی کا تل دیکھ کر شام کے راہب نے تم سے کیا کہا تھا؟ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے اور جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاں کشاں کھینچ کر یہاں لایا ہے، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا اور کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ فرط حیرت سے حضرت ابو بکر پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سارا وجود حقیقت کے بے نقاب جلووں میں شرابو ہو کر رہ گیا۔ جذبات کے بے جان میں بے محابہ چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کا انتظار نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے روزن سے جو ہزاروں میل کی مسافت پر پیش آنے والے واقعات کا تماشائی ہو، یہ شان سوائے رسول برحق کے اور کس کی ہو سکتی ہے، جو عالم فانی کے مخفی امور کو بالکل مشاہدات کے قابل سمجھتا ہو، کہ مشاہدات کی طرح جانتا ہے؟ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے میں اب کوئی تامل نہیں ہے، وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی یقیناً باخبر ہے۔ دل تو پہلے ہی مومن ہو چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔